بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا من فضل ربی، ھذا رحمۃ من ربی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ رب تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین نے کہا کہ یہ صرف اور صرف میرے رب کی رحمت کی ہی وجہ سے ہے۔ سورہ یاسین کے اندر رب تعالیٰ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جب ہمارا رب ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کہ ہو جا، اور ہو جاتی۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک ہر شے پر رب تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، یعنی اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ الفوائد میں فرماتے ہیں کہ جب انسان کرب میں مبتلا ہو اور وہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، کرشمہ ہے، معجزہ ہے کہ دوبارہ زندگی حاصل کرنے کے بعد آپ سے مخاطب ہوں۔ اس ناچیز کی زندگی بہت ہی بہتر گزری ہے۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ، جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور میرا بارہا یہ کہا ہوا جملہ کہ میری زندگی کا ہر دن گزشتہ دن سے بہتر گزرتا ہے اور گزرا ہے، شکر الحمدللہ۔ پیدا ہوتا ہے تو بیٹا ہوتا ہے، پھر کسی کا بھائی ہو جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو نکاح کے رشتے سے شوہر بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو والد بن جاتا ہے، اور پھر زندگی اور مقام پہ لے کے جاتی ہے، اور اس اولاد کی خوشیاں دیکھ کر بندہ سسر بن جاتا ہے، گھر میں ایک اور بیٹی آ جاتی۔ تو شکر الحمدللہ، یہ تمام منازل احسن طریقے سے رب تعالیٰ نے میری زندگی میں رکھے، اور بیٹے کی شادی کی تمام تقاریب انتہائی احسن طریقے سے مکمل کی، اتنی بڑی تعداد شریک ہوئی، محبت کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ۔ حاضرین کے یہ الفاظ تھے کہ ہم نے اتنی بڑی شادی میں، اتنے بڑے ولیمے میں کبھی اتنی ویل چیئرز نہیں دیکھی، کبھی اتنے اسپیشل نیڈ چلڈرن نہیں دیکھے، کبھی اتنے بزرگ خواتین اور حضرات نہیں دیکھے جو محبت میں جوک در جوک آپ سے ملنے کے لیے اور آپ کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے آئے۔ فیملی کا ارادہ یہی تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوشیاں عطا کی ہیں تو سب سے پہلے اللہ ہی کے دربار میں حرمین شریفین جا کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا ولیمے کے 24 گھنٹے کے بعد ہی یہ ارادہ کیا کہ ہمیں حرمین شریفین کا سفر اختیار کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے دربار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں پہنچایا۔ وہاں پر تیز بارش ہو رہی تھی، اور تیز بارش کے دوران پیر جو ہے وہ سلپ ہوا۔ وہ میموری نہیں ہے میرے ساتھ کہ میں کس طرح گرا، لیکن بھائی ساتھ تھی، فیملی ساتھ تھی، تو انہوں نے بتایا کہ پیر سلپ ہوا اور آپ سر کے بل پیچھے جا کے رائٹ سائڈ کے اوپر، فرش کے اوپر گرے۔ وہ 7-8 منٹ جو ایمرجنسی کے اندر پک کیا گیا، اور
پھر وہاں پہ جنت البقیع کے ساتھ ہی میڈیکل سینٹر ہے، اور وہاں کے بعد جو ہے وہ ہاسپٹل ایمرجنسی کے اندر لے کے گیا، لے جایا گیا، تو اس کی میموری میرے پاس نہیں ہے. لیکن بھائی یہ بتا رہے تھے کہ وہ مجھے ہاسپٹل جانے کی بات کر رہے تھے، اور میں کہہ رہا تھا کہ عصر کی نماز جو ہے وہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے، پہلے جماعت پہ چلے. یہ بھائی نے مجھے بتایا، لیکن میری میموری میں ابھی بھی نہیں ہے، وہ رجسٹرڈ میموری نہیں ہے. کچھ ایمرجنسیز اس طرح کی تھیں کیونکہ ایک میموری لاس تھا، دوسرا وامٹ ہوئی تھی، اور جسم جو ہے وہ سویلنگ ہونا شروع ہو گیا تھا کیونکہ فرش کے اوپر میں گرا تھا. وہاں سے جب ہاسپٹل پہنچے ہیں تو ظاہر اسکین ہوا، سی ٹی اسکین ہوا، اور اس اسکین کے اندر جو ہے یہ سارا بلڈ جو ہے وہ بلیڈ کر رہا تھا، اور لیفٹ کے اوپر فریکچر تھا، اور برین شیک ہوا. ڈاکٹرز نے جو ہے وہ ارجنٹلی سجیسٹ کیا کہ سرجری کے لیے جانا پڑے گا، اور اس کو سرجیکل انٹروینشن کرنی پڑے گی، ادروائز یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے، آلریڈی بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. شکر ہے جب تک ہوش آ گیا تھا، اور ڈاکٹرز جو ہے وہ سرجری کے لیے جو ہے وہ پش کر رہے تھے. ہمیں نیکسٹ ڈے اکارڈنگ ٹو دا پلان عمرے پہ جانا تھا، اور ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سرجری پہ نہیں جائیں گے، ہم عمرے کے لیے جائیں گے. تو ڈاکٹرز نے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی. ایک اور سینئر ڈاکٹر، پاکستانی ڈاکٹر کو بھی بلا کے لے کے آئے، نیورو سرجن کو بلا کے لے کے آئے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی لمحہ آپ کا آخری لمحہ ہوگا جو اس وقت آپ کی سچویشن ہے. جب ہم نے یہ کہا کہ ہم اور 3 منتھس تقریباً آپ کو ہاسپٹل میں رہنا پڑے گا کیونکہ یہ اتنا ٹائم لیتا ہے جب ہم اس کی سرجیکل انٹروینشن کریں گے، اور جب ہم نے یہ کہا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ سرجری کے بجائے ہم عمرے پہ جانا پسند کریں گے، ہم رب کے گھر جانا پسند کریں گے، تو انہوں نے یہ بات صحیح کہہ رہے تھے وہ، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا بھی کہ آپ خود ایک مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر ہو، آپ جانتے ہو، اس کے بعد بھی آپ یہ ڈیسیجن کیسے لے سکتے ہو، اور پھر عمرے کو بھی جانے کا مطلب کہ آپ زندہ تو نہیں جا سکتے ہوگے وہاں پہ. تو پھر فیملی نے بھی یہی، اور اس وقت بھی یہی تھا کہ اگر واقعی آخری وقت ہے، آخری لمحہ ہے، تو پھر اللہ کے گھر میں ہی ہونا چاہیے، کیونکہ دوسری سائڈ پہ پروگنوسس کوئی اچھا ہیلدی نہیں بتا رہے تھے. کیونکہ ان لوگوں کے لیے فکر یہ تھی، علاوہ اس کے کہ ظاہر ہے میری سرجری بہت کمپلیکیٹڈ ہونی تھی، سچویشن بہت کمپلیکیٹڈ تھی، پلس ظاہر ہے میرا جو اسٹیٹس تھا ان کے پاس ڈیٹا کے اندر موجود تھا جب انہوں نے پل کیا کہ میں کینیڈین سٹیزن ہوں، تو انہوں نے کہا ہماری گورنمنٹ، آپ کی گورنمنٹ ہمارے پیچھے پڑ جائے گی، اور یہ پولیس کیس ہوگا اگر ہم نے آپ کو جانے دیا. اور پلس میرا ڈپلومیٹک آئی ڈی بینگ اے کونسل جنرل، وہ ان کے لیے بہت الارمنگ تھا کہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو لیٹ اس گو. لیکن بہرحال ایک اللہ تعالیٰ سے امید تھی، یقین تھا، اور یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ رب کے لیے سب کچھ ممکن ہے. ہمارے اپنے ٹرانسفارمیشن کلینکس میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کامیابی ملتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہم ہوتے ہیں اور رب تعالیٰ شفا دیتا ہے، کیونکہ ہم اس یقین کے ساتھ ہی علاج شروع کرتے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے جو انسانوں نے لکھی ہے، لیکن رب نے جو کتاب لکھی ہے اس میں ہر چیز میں شفا موجود ہے، ہر چیز کی شفا موجود ہے، اور رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. یہ وہ ایک یقین تھا جس کی بنیاد پہ یہی فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے، عمرے پہ جائیں گے، جو کہ میڈیکل کی بکس کے مطابق ممکن نہیں تھا. ایون آج کے اسکین کے مطابق بھی یہ ممکن نہیں نظر آ رہا تھا. ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم دوسرے دن صبح
نکلیں گے فجر کے بعد، نماز کے بعد، اور ہم سب سے پہلے جبل احد گئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد سے پیار تھا، اور روایت بتاتی ہے کہ احد پہاڑ کو بھی آپ سے بہت پیار تھا۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے پاس اللہ کے رسول جب مدینہ منورہ میں مقیم تھے تو بہت تواتر سے جاتے تھے، تو پہلا یہی پلان کیا کہ ہم وہاں جائیں گے اور ہم فاتحہ پڑھیں گے، سنت پہ عمل کریں گے۔ اس کے بعد روایت بتاتی ہے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھنا کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ تو فیصلہ یہی کیا گیا کہ عمرے کا احرام باندھا جائے اور مسجد قباء جایا جائے، وہاں پہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے، وہیں پہ عمرے کی نیت کے نفل پڑھے جائیں، اور وہیں سے ہی جو ہے وہ آغاز کیا جائے کہ شاید عمرے کا ثواب مل جائے اگر ہم حرم نہ بھی پہنچ پائے تو، کیونکہ ڈاکٹرز نے متواتر ایک ہی بات کہی تھی کہ کوئی بھی لمحہ آپ کا آخری لمحہ ہوگا، ایک چکر آئے گا اینڈ یو ول بی گون۔ ہم بہرحال لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم مکہ مکرمہ حرمین شریفین پہنچے۔ وہاں پر ظاہر بے انتہا رش ہے، بہت زیادہ رش ہے، اور ویل چیئر کے اوپر پلان ہوا کہ طواف صحیح اور عمرے کی جو ادائیگی ہے وہ ویل چیئر پہ کی جائے۔ تو جب ویل چیئر کے اوپر، کیونکہ سر پہ فریکچر تھا اور بلڈ کلاٹ تھا، جب ویل چیئر چلتی تھی تو برین شیک ہوتا تھا اور بہت شدید سر میں تکلیف تھی، تو اس طرح جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے اور سر کو جو ہے وہ جکڑ لیا، تو اس کے اندر جو ہے وہ یہی تھا کہ ہر بات جو ہے وہ رب تعالیٰ کچھ بہتری ہی فرما رہے تھے۔ یعنی جب ہاسپٹلس نے کوئی بھی ڈاکیومنٹ دینے سے انکار کر دیا، انفیکٹ انہوں نے پیناڈول بھی دینے سے انکار کر دیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم کچھ بھی ڈاکیومنٹ کریں گے تو ان کے لیے پرابلم آ جائے گی۔ اور بعد میں جب ہم ظاہر ٹریول کر کے آئے ہیں، ہم لوگ 7 لوگ تھے فیملی کے، اور ظاہر ارجنٹ سیٹس جو ہے وہ ارینج کرنا ٹکٹ نئے خریدنے کے باوجود بھی مشکل تھا، چیلنجنگ تھا، لیکن اگر ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہوتی تو شاید ہمیں فلائٹ میں اس سچویشن میں نہ بیٹھنے دیا جاتا، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہتر کر رہا تھا۔ طواف میں جب ہم چلتے ہیں تو ظاہر ہے جب بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے، رائٹ لیفٹ دیکھنا پڑتا ہے، ڈسٹریکشن ہوتی ہے، اور کیونکہ ظاہر ویل چیئر کے اوپر تھا اور آنکھیں کھولنا بھی مشکل ہو رہا تھا اور سر کو بالکل جکڑا ہوا تھا، تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ رش کی وجہ سے تقریباً 3.5 گھنٹے ویل چیئر پر بھی لگے، لیکن اس وقت ایک شخص، میرے لواحقین، متعلقین، ایون میرے پیشنٹس، ویل وشرز، فیملی، دوست احباب، سب ایک کر کے یاد آئے، مرحومین جو سب ایک کر کے یاد آتے گئے اور ان کے لیے دعا بھی ہوتی گئی۔ تو ویسے تو اب مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتنی بار حرمین شریفین میں بلایا ہے، لیکن جتنی کوالٹی دعا میں اس حالت میں بھی اس وقت کر پایا ہوں، وہ بڑے سنہری وقت ہے میری زندگی کا۔ ایک اور چیز جو ہم اپنی ہیلنگ کے اندر، اپنی تھیراپیز کے اندر پڑھاتے ہیں، جس کو ہم گائیڈڈ امیجری کہتے ہیں، کریٹو ویژولائزیشن کہتے ہیں، ہم اس کو افیکٹو سینسری پروجیکشن کہتے ہیں، بیسکلی ورچوئل سرجری کہتے ہیں، جس کے اندر ہم الفا
تھیٹا اور بعض دفعہ ایون ڈیلٹا لیول پہ بھی جا کے اپنی برین کی فریکوینسیز کو اور ہیلدی آرگنس کو ریکریٹ کرتے ہیں. تو وہ مجھے ایسا لگا کہ وہ جو ریکوری پروسیس یا جو سرجری جو میرے پر ڈیو تھی، وہ شاید سرجری پروسیس حرم کے اندر طواف اور سعی کے دوران رب تعالیٰ کے حکم سے ہونی شروع ہو گئی تھی. یہاں پر میں بہت شکر گزار ہوں تمام ان لوگوں کا جنہوں نے متواتر مجھے دعاؤں میں یاد رکھا. کہاں کہاں پر دعائیں ہوتی رہی ہیں میں شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتا. ہمارے بہت سارے محترم دوست احباب حرمین شریفین میں عمرے کے لیے تشریف لے کے گئے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں تھے، حرمین شریفین خانہ کعبہ میں تھے اور مستقل دعائیں جو ہے وہ کر رہے تھے. میری بیٹی جو ہے وہ ظاہر وہ فون استعمال رہی تھی اور ایسے اسکرین شاٹس اور دعائیں اور آڈیو میسیجز آ رہے تھے کہ روزہ امام حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے وہاں پر بھی دعائیں ہو رہی تھیں اور مجھے میسیجز جو ہے وہ آ رہے تھے. کچھ ایسے خاص قریب ترین لوگ جو ڈیلی وائس نوٹس بھی بھیج رہے تھے جو میری بیٹی مجھے بتاتی تھی کچھ، کیونکہ بہت ہیوی میڈیکیشن پہ تھا تو بہت دفعہ جس کو سن جیسی کیفیت تھی جو رجسٹر کر سکا. اور یہاں پر جو ہے وہ ویمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل اعجاز سایہ صاحب نے ہائی الرٹ کیا جب ہم فلائٹ لے کے ارجنٹ واپس پہنچے، اور ایم ایم آئی کی ٹیم، ان کی نیورو سرجری کی ٹیم، ان کی ریڈیولوجی کی ٹیم، انہوں نے بہت ہی پروفیشنل طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کیا. اور ابھی بھی جب اسکین دیکھتے ہیں ڈاکٹرز تو ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کو برین ہیمریج ہوا ہوا ہو، ایڈیما ہو، فریکچر ہو اور وہ سینسز میں موجود ہے. یعنی رپورٹ کچھ اور بتاتی ہے اور فزیکل سچویشن کچھ اور بتاتی ہے، اور یہ صرف اور صرف اور صرف دعاؤں کا نتیجہ. مجھے اس بات کے اوپر بڑی خوشی ہے کہ میں نے بڑی دعائیں اور آپ جیسے مخلص ترین لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر پایا ہے. مغرب میں زندگی گزارنے کے باوجود لوگ جانتے ہیں کہ مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے. میں اکثر یہ پڑھتا ہوں کہ ہر پاکستانی دوسرا پاکستانی تیسرا پاکستانی پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے. میں نے مغرب کے اندر بڑا وقت گزارا ہے، تھیراپیز کی ہیں، ٹریننگز کی ہیں. یہ ایسٹ جو آپ کو اپنے ملک میں ملتا ہے یہ وہاں نہیں ملتا. یہ ہزاروں لاکھوں چاہنے والے، خلوص کے ساتھ چاہنے والے. میرے گھر کے اندر اتنے فروٹس اور فلاورز ہیں کہ میری فیملی کہتی ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے کرتے بانٹتے ہوئے پورا دن گزر جاتے ہیں اور پھر جمع ہوتے ہیں. اتنی دعاؤں کے میسیجز ہیں سوشل میڈیا پہ. میری بیٹی کیونکہ ظاہر کالز بہت آتی تھیں اپڈیٹ مانگنے کے لیے، تو میری بیٹی جو ہے وہ اپڈیٹس دے رہی تھی. وہ بھی ہزاروں میں، اس میں بچے ہیں، اس میں بڑے ہیں، اس میں خواتین ہیں، حضرات ہیں، چاہنے والے ہیں، مخلص ترین لوگ ہیں. تو آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے. ڈاکٹرز نے کہا کہ 3 مہینے کا یہ پروسیس ہوتا ہے اور ویکلی اسکین ہے میرا، اور اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ رک جاتا ہے اپنی جگہ کے اوپر تو یہ بڑی پازیٹیو نیوز ہے، اور پھر یہ 3 مہینے میں ڈیزالو ہو سکتا ہے یہ کلاٹ. اور باقی احتیاط انہوں نے کہا کہ جتنی آپ کر سکتے ہیں، جرک نہ لگے، باقی ریلیکسنٹس جو ہے وہ دی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا جتنا آپ احتیاط کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو آپ سب لوگوں کی ہی بہت سارے میسیجز تھے جو میری بیٹی نے مجھے بتائے کہ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز سن لیں لوگ، آپ کو دیکھ لیں، تاکہ یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
معجزہ کیا ہے، اور اس دنیا میں معجزے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یقین کامل اگر ہے رب کی ذات کے اوپر، اور یہ اگر معلوم ہے کہ جو رب نے ہمارے لیے لکھا ہے ہمارے لیے بہتر لکھا ہے، تو پھر کرشمے ہوتے ہیں، معجزے ہوتے ہیں۔ دعاؤں کی طاقت اصل سرمایہ ہے، اور میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں اس دولت سے مالا مال ہوں۔ میں اگر فرداً شکریہ ادا کرنا چاہوں تو بھی بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ہزاروں کی تعداد کے اندر میسیجز ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا، میری فیملی کا ساتھ دیا، جس طرح میری فیملی کو سپورٹ کیا، اور رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خدمت کرتے ہوئے زندگی باقی گزارے ہماری، اور ہم اسی طرح لوگوں کے اندر امید کی شمع جلائیں، اسی طرح ہم لوگوں کے اندر زندگی کی شمع دلائیں، اور ہم اس توحید کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچا سکیں، اور رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو یہ احسان عظیم فرمایا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود بھیجتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کر سکیں اور آپ کے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ رب اگر زندہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر زندگی بامقصد ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔